ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ آپ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہی مریدوں کو کلمہ پڑھایا، کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم نے دوران طالب علمی سے لے کر اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ جو سلسلہ چشتیہ عالیہ سے بھی منسلک رہے ہیں، کبھی ایسا حوالہ ہم نے اساتذہ کرام سے نہیں سنا ہے، نہ کسی کتاب میں کوئی یہ حوالہ پڑھا ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو کوئی پروف ثبوت ہمیں دکھائے۔ اور سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ فلمیں، گانے اور ڈرامے سنتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ موسیقی وغیرہ سننا جس میں باجا رباب وغیرہ یہ ساری چیزیں، ڈول ڈبک وغیرہ یہ مشتمل ہو، سر وغیرہ کے ساتھ ہو تو یہ شرعاً منع ہے، جائز نہیں۔ ہاں بغیر سر کے جس طرح دف بجانا جنگ کے دوران یا شادی بیاہ موقع پہ خالی دف بجایا جائے جو بغیر سر کے ہو، بغیر موسیقی کے ہو، بغیر لذت بغیر مزے کے ہو، خالی اعلان کے طور پر بجایا جائے تو وہ شرعاً جائز ہے۔ باقی موسیقی وغیرہ ہے، گانے بجانا ہے، فلمیں ڈرامے، یہ سب حرام ہے شرعاً۔ مرزا جہلمی کہتا ہے میں ولیوں کی باتوں کو مانتا ہوں مگر ولیوں کو نہیں مانتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ باتیں کس کی ہے؟ وہ بات ان اولیاء کرام کی ہے۔ آپ ایک چیز کی شخصیت کو آپ نہیں مانتے تو اس کی بات جو ہے نا پھر کیسے آپ مانیں گے؟ وہ بات بھی تو ان کی ہے نا۔ یہ جس طرح کے ایک شاعر نے کہا ہے، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ ان کی کہی ہوئی بات بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، اگرچہ بندے کے حلق سے، زبان سے، منہ سے وہ بات سرزد ہوتی ہے۔ تو ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو علاج معالجہ تشخیص وغیرہ کچھ آپ کا معاملہ وغیرہ بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ ایک حکمت عملی حوالے سے آپ کو کسی چیز سے روکتا ہے، منع کرتا ہے کسی چیز کا، آپ کو کہتا ہے یہ چیز آپ کو کھانی ہے، یہ پینی ہے، یہ نہیں کھانی، نہیں پینی ہے۔ تو یہ بھی تو ڈاکٹر کی باتیں ہیں۔ اس کی شخصیت تو اپنی جگہ جو کلینک میں ہے، جو ڈاکٹر وہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ گئے ان کے پاس علاج معالجے کے حوالے سے، انہوں نے کچھ باتیں وغیرہ کچھ معاملات آپ کو لکھوا دیے، کچھ تشخیص کر کے کوئی دوا، کوئی سیمپل، کوئی نمونہ، کوئی معاملہ آپ کو بتا دیا، آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، عمل نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں، آپ کو شفا صحت کہاں سے ملے گی؟ پھر پہلے اس کی شخصیت کو ماننا ہے، اس کے بعد اس کے ڈاکٹری مشورے کو یا اس کی جو حکمت ہے، علم ہے، فلسفہ ہے، وہ آپ کو بعد میں ماننا ہے۔ پہلے تو اس کی شخصیت کو مانیں گے نا کہ فلاں جگہ ڈاکٹر بیٹھتا ہے، اس کی شخصیت کے آپ خیال ہے، جبھی تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں۔ خالی لوگوں سے سنی سنائی ہوئی باتوں کے حوالے سے آپ تھوڑی جاتے ہیں۔ جی انجینئر مرزا کہتا ہے کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو عالمین، عالم کی جمع ہے، عالم کے معنی ہے کل ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔
اس میں ساری کائنات ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے، تو بابو کی خدا کی طرف بات کہاں گئی؟ وہ تو تمام جو ہے نا عالمین کا رب ایک ہی ہے نا، قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، دوسرے کا ثبوت کہاں ہے؟ اگر کوئی حوالہ دے گا تو وہ مشرک مانا جائے گا، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا مانے گا تو وہ مشرک ہے، کافر ہے۔ جی، اور یہ سب سے پہلے یہ مسئلہ جا رہا ہے کہ بتایا گیا کہ ایک بندہ حدیث بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تفریق کی، یعنی کہ فرق کیا، اس کے بارے میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، جزوی فضیلت صحابہ کرام کے مابین ثابت ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے حوالے سے، انبیاء کرام کے حوالے سے تیسرے پارے کی شروع اول پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فمنهم من کلم اللہ ورفع درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہے، رسول اعظام ہے، انبیاء کرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جزوی فضیلت۔ تو جزوی فضیلت کے حوالے سے ہر ایک بندے کے اندر کچھ نہ کچھ خاصہ ہوتا ہے۔ ایک بندے کے اندر ذہانت ہے، مہارت ہے، تجربہ ہے، ایک بندے کے اندر جو ہے نا ذہانت، مہارت وغیرہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مابین کوئی جدائی ڈالی ہے، کوئی تفریق کر دی ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے، رسول ہونے لحاظ سے، نبی ہونے لحاظ سے تمام وہ برابر ہے، ہاں جزوی فضیلت ہر ایک کو دی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قل انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں مادرزاد اندھے کو، برس والے، کوڑی مریض وغیرہ کو، میں مرے ہوئے بندے کو میں زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ تو دیکھیں، زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے زندہ کرنا، موت دینا، لیکن نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے، اس معجزے کے حوالے سے انہوں نے فرمایا، پھر بھی بِإِذْنِ اللہ کہا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اجازت سے میں مادرزاد اندھے کو، کوڑ مرض، برس وغیرہ، بیمار وغیرہ کو میں ٹھیک کرتا ہوں، ان کا شفا، دم وغیرہ کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اذن سے ہے، ان کا اپنا کوئی اس میں وہ نہیں ہے معاملہ، ذاتی فعل، ذاتی عمل نہیں ہے، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں کے مابین، جو رسولوں کے مابین جزوی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تو ان کی شخصیات تو اولیاء کرام اور صحابہ کرام شخصیات سے مقدم ہے، افضل ہے، لہذا حدیث میں کوئی ایسا معاملہ ثابت نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مابین تفریق ڈالی ہے۔ اور ادھر سوال آتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا تمام اولیاء کرام پر پاؤں قدمی حاضہ اللہ رقبت کل ولی اللہ، یہ فرمایا ہے کہ میرا یہ پاؤں قدم مبارکہ ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو وہ اس زمانے کے جو اولیاء اعظام تھے وہ مراد ہے، جو سابقین اولیاء کرام جو پہلے گزرے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ جی، اور سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے 12 اماموں کو مانا جائے اور 4 کو بعد میں، تو پہلے 4 کو مانا چاہیے یا 12 کو؟
دیکھو سارے ہمارے سر کے سرتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے امام ہے 4 ہے یا 12 ہے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ انگنت ہے، وہ بہت زیادہ ہے، 4 میں مقید نہیں یا 12 میں مقید نہیں ہے، سب جو ہے نا ہمارے سروں کے تاج ہے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ باقی جو 4 امام ہے وہ تو سابقہ اماموں کے بعد آئے ہیں، فقہ حنفیہ والے سے شوافی حضرات ہے، حنفی حضرات ہے، حنبلی حضرات ہے، مالکی حضرات ہے، تو ہم فقہ حنفیہ کے حوالے سے ہیں، ہم حنفی ہے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہمارے امام ہے، باقی ان کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، وہ بھی حق ہے، سب حق ہے، سارے امام برحق ہے، اس میں آگے پیچھے ہونے کا معاملہ ہی نہیں ہے، جو پہلے آئے ہیں وہ مقدم ہے، وہ زیادہ فضیلت والے ہیں، جو بعد میں آئے ہیں وہ کم فضیلت والے ہیں، لیکن انکار ہم ایک کا بھی نہیں کر سکتے۔ جی اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، زیادہ مہربان ہے، مہربان ہے، جی تو اس میں وہ بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ بے پرواہ آگے بڑھے؟ دیکھو بے پرواہ کا معنی یہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، جو ہمارے افعال ہے، ہمارے اقوال ہے، جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی محتاجی نہیں ہے، جو کچھ ہم کر رہے اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں اللہ کی محتاجی کا سوال ہی نہیں ہے، بلا وجہ کسی بندے نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، 1 ماہ کتنی مہربان ہے، یہ روایت و حدیثوں میں یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ ایک روایت میں سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے نا آگے بڑھ جاتی ہے میرے غضب پر، اگر کسی بندے پر میں ناراض ہو جاتا ہوں، غضب و جلال کا میرا معاملہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، لیکن میری رحمت آگے بڑھ جاتی ہے، میں بندے کو معاف کر دیتا ہوں، میں رحم کرتا ہوں میرے اپنے بندے کے اوپر۔ جی اور اس ساتھ یہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جب غفور الرحیم ہے جی تو حاملہ عورت کے اندر بچہ ہے جی تو اللہ تعالیٰ اسے کیوں موت دے رہا ہے؟ دیکھو یہ مسئلہ تقدیر کا ہے، تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، ایک مبرم حقیقی ہے، ایک مشابہ مبرم حقیقی ہے، ایک معلق ہے، دوا پر معلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت تو نہیں دی ہے، وہ اپنی تقدیر حوالے سے جو ہے نا وہ حمل جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو یہ بھی بیکار نہیں ہے۔ جس طرح ایک روایت حدیث میں ثابت ہے کہ ایک کچا حمل ماں باپ وغیرہ کے دامن کو تام لے گا قیامت والے دن، تو روایت حدیث میں ہے یا ایھا السکت المراغم ربک، اے کچے حمل ضائع ہونے والے، اپنے رب کے ساتھ لڑنے جھگڑنے والے، وہ کہے گا یا رب یا تو مجھے بھی جنت میں بھیج دے، یا مجھے بھی ساتھ دوزخ میں بھیج دے ماں باپ کے ساتھ، یا میرے باپ کو والدین کو جنت میں بھیج دیں۔ جی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین قبرستان نہیں جا سکتی۔ حدیث مبارک ہے نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارتوں سے منع کیا تھا، فزوروہا اب تم ان کی زیارت کرو۔ تو مرد حضرات کا تو بالاتفاق جانا جائز ہے، ہاں وہ عورتیں جن کو حاضری ہوتی ہے، گریبان چھا کر لیتی ہے، سر کے بالوں کو نوچتی ہے، جن کو حاضری وغیرہ معاملہ ہوتا ہے، مستی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے ان کو حال آ جاتا ہے، حاضری آ جاتی ہے، ان عورتوں کا جانا منع ہے۔ باقی باپردہ طریقے کے ساتھ عورتیں قبرستان جا سکتی ہے، ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں جب باپردہ طریقے سے ہو۔ جی ایک مسئلہ یہ بندہ بول رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کو بولتا ہے کہ اگر اللہ کے ولی کو قتل کر دو اور اللہ کے ولی کو قتل کر دو
اور اسے اللہ کے ولی کو کہو کہ اگر تمہارے پاس کرامت ہے تو خود بخود زندہ ہو جاؤ، اس کے بارے میں کیا کہنا؟ یہ سوال تو بالکل جہالت پر مبنی ہے. خود بخود معاملہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب پیدا کیے ہیں، کچھ ذرائع، کچھ وسیلے پیدا کیے ہیں. موت بھی خود بخود نہیں آتی، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. یہ معاملہ ہے کہ ان کو یہ جواب دیا جائے کہ آپ شادی نہ کرو تو آپ خود بخود بچوں کو لاؤ نا. خود بخود بچے کہاں سے آئے گی؟ ایک ذریعہ ہوگا، ایک وسیلہ ہوگا. بیوی آئے گی تو آپ کے بچے پیدا ہوں گے نا. بیوی نہیں آئے گی تو بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟